صلوات پڑھ محمد وعلی محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن والاها. جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم. صلوات. حضرات محترم، ایام فاطمیہ کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جیسے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ مولانا جو مجلس پڑھنے والے تھے امام حیدر صاحب، وہ اسی موضوع پر خطاب فرمانے والے تھے، اور انگلش میں جو مجلس ہو رہی ہیں وہ بھی اسی موضوع پر ہو رہی ہیں، اور دنیا میں مختلف کتباء اور علماء اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کرنی چاہیے. اس کا حق تو ایک جملے کا بھی دنیا کے تمام علماء و خطباء اور ذاکرین مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اس کا کلام ہے جو حجت الحجج ہے، حجت الہی کا کلام اصل میں اللہ کا کلام ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی کے لیے ہے، لیکن جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں وہ بھی جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ان کی ذات یا ان کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ہدایت کی بنا پر ہوتا ہے. اور اللہ کی جو ہدایت ہے ان معصومین کے لیے وہ اس ہدایت سے مختلف ہے جو عام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. اللہ کی طرف سے جب کوئی امام بنے اور خدا یہ کہے کہ ہم نے اس کو امام بنایا، اتنا ہی کافی ہے اس کی عصمت اور اس کی طہارت کے لیے. یہ ثبوت کافی ہے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا؟
کہ جسے خدا نے منتخب کیا، جسے خدا نے امام بنایا، وہ ہر گناہ اور خطا سے محفوظ ہوگا، معصوم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر تاکید ہے، دیکھیں دوسرے جملے میں، اور یہی حسن ہے کلام کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، نہ صرف بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب ان کی جو ہدایت کا سلسلہ ہے، وہ جب بھی ہدایت کریں گے وہ ہمارے حکم سے کریں گے۔ اس کا مطلب ان کی زبان سے جب بھی ہدایت کا کوئی جملہ یا لفظ یا کلمہ جاری ہوگا، جو وہ کہتے جائیں گے وہ اصل میں خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہدون بامرنا، امر خدا ہوتا جائے گا اور وہ بولتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار امام بنا دیا اور چھوڑ دیا، امام بنانے کے بعد اب وہ ان کی ہدایت بھی حکم الہی کے مطابق جاری رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کشتی نجات ہوتا ہے۔ تو جس طرح حضرت نوح کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَمْرِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم سے بناؤ کشتی اور ہماری وحی سے بناؤ کشتی۔ کشتی بن گئی وحی سے۔ اب جب چلنے کی بات آئی کہ کشتی چلے گی کیسے، تو وہ بھی وحی الہی سے چلے گی۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے اب یہ کشتی چلے گی، آگے بڑھے گی یا رکے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے معین کیا جاتا ہے رہبر اور امام اور ہادی، اس کے کلام میں امر الہی شامل ہوتا ہے۔ وحی نبوتی نہیں ہوتی، نبوت کے بعد، خاتم النبیین کے بعد وحی ختم ہو چکی ہے، وہ نبوت نہیں ہے، لیکن الہام کا سلسلہ جاری ہے۔ اور وہی بات شہزادی نے اپنے خطبے میں فرمائی، الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے ہم پر اپنی نعمتیں نازل کی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہم پر الہام کیا۔ الہم، اس نے جو بھی ہم پر الہام فرمایا اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ اب اس پر گفتگو ہم کتنی کر سکیں گے نہیں معلوم، یہ 5 مجلسیں ہیں۔ ایک آسانی ہمارے لیے یہ ہو گئی کہ اس سے پہلے ایک مجلس جو 13 جمادی الاولیٰ کی روایت کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی، اس میں بھی ہم نے یہی موضوع اختیار کیا تھا، اور وہ 1 گھنٹے کی پوری تقریر اس خطبہ فدق کے تعارف کے سلسلے میں تھی، لہذا ہمارا وہ وقت بچ گیا۔ اور جو حضرات مثلا اس مجلس کو نہیں سن سکے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں موجود ہے مجلس، تاکہ تسلسل قائم رہے، اس لیے کہ بہت ہی اہم، ہمارا ہر منٹ قیمتی ہوگا ان 5 مجالس میں، اور بہت ہی یہ اہم موضوع ہے۔ اور آج تو آپ آ گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل جب آپ تشریف لائیں تو خطبے کا مطالعہ کر کے پڑھیں خطبہ۔ طولانی ضرور ہے لیکن کم سے کم اتنا حصہ، آج ہم توحید پر گفتگو کریں گے، کل رسالت پر بات ہوگی، تو جو پورشن آپ سننے والے ہیں یا سن چکے ہیں دونوں کا مطالعہ کر لیں۔ عربی، اردو، انگلش، ہر زبان میں یہ خطبہ موجود ہے، آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ تو اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ مجلسیں جو آپ انشاءاللہ آپ سنیں گے، یہ 5 یہ محفوظ رہے گا ذہنوں میں آئندہ، اور پھر اس کے بعد پھر خود آپ کے ذہن میں بہت سے ایسے نکات پیدا ہوں گے، اور ہوتے ہیں سامعین کے، کہ جو خطیب نہیں کہہ پاتا وقت کی تنگی کی وجہ سے، یا مثلا اس کی نظر اس وقت اس پر نہیں گئی۔ تو اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں یہ سمجھ کر کے ہم مقدمہ پیش کر چکے ہیں، ہم گویا تعارف اور انٹروڈکشن دے چکے ہیں پہلی مجلس میں، وہ سوچ کر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہاں سے، تاکہ جلدی سے موضوع پر آ جائیں اور جتنا ہو سکے ہم خطبے کو کور کر سکیں۔ ابتداء صرف چند منٹ میں یہ ہم عرض کر دیں کہ خطبہ، اس کو خطبہ
فدکیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نام ہی سے معلوم ہے کہ اس خطبے کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ فدک، فدک ایک زمین تھی جو قرآن مجید کی روشنی میں حکم الہی سے پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں ہبہ فرما دی تھی، ان کو دے دی تھی کہ بھئی یہ زمین تمہاری۔ جناب معصومہ اس پر قابض تھی، ان کے قبضے میں تھی وہ زمین پیغمبر اسلام کی زندگی میں، اور ان کی پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر حکومت وطن قبضہ کر لی۔ یہ پورا واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین بہت کچھ فدک کے بارے میں جانتے ہیں، تو لہٰذا بہت زیادہ ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن صرف اتنا اشارہ کرنا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کتابوں میں تو یہ موجود تھا کہ جناب فاطمہ نے فدک کا مطالبہ کیا، اور حکومت وقت نے انکار کر دیا۔ معتبر کتابوں میں یہ بات موجود تھی، لیکن علماء اور خطباء برادران اہل سنت کے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے یہ، اور ان کے لیے ایک مشکل، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کر لیں کہ اس مقدمے میں حق پر کون تھا۔ ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، آپ جس رخ سے دیکھیں ہم اس کو بہت اطمینان کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کسی بھی مومن کو نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کے لیے یہ ایک دشوار گزار مسئلہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، جناب معصومہ کو ہم صدیقہ مانتے ہیں، معصومہ نہ مانیں لیکن صدیقہ مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، اور نبی کی اکلوتی بیٹی مانتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ ہیں اور خلیفہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کو بھی سچا مانتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہو گئی کہ جب دو سچے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں کو سچا ماننے والا کیا کرے؟ یہ ان کے ساتھ مشکل ہے، ہمارے ساتھ وہ مشکل الحمدللہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو صدیقہ مانتے ہیں جس کو خدا نے صدیقہ کہا۔ ہم کسی کو آ کر صدیق یا صدیقہ نہیں کہتے، ہم نے نہیں کہا کسی کو، اور پیغمبر اسلام نے اور قرآن نے مسلسل اس کا ثبوت دیا، نہ صرف بتایا کہ کون صدیقہ ہے اور کون صدیق ہے، بلکہ دکھایا کہ کون صدیق ہے اور کون صدیقہ ہے، اور بہت فاصلے کے ساتھ نہیں۔ ان تمام واقعات کو آپ قریب سے دیکھیں تو بہت ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک متصل ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ واقعات مباہلے میں اتنی پوری امت کے ہوتے ہوئے عمدن قرآن نے جمع کے صیغے استعمال کیے کہ دیکھو اوپن ہے، آ جاؤ ان جھوٹوں کے مقابلے پر، آ جاؤ، کون یعنی کون آ سکتا ہے؟ مگر کسی نے خواہش بھی ظاہر نہیں کی، خواہش بھی ظاہر نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں جن سچوں کو جانا ہے اور جس معیار کے سچے توحید الہی کے منکرین کے مقابلے پر جائیں گے، اس معیار کا سچا کوئی بھی پوری امت میں ہے ہی نہیں، پوری زمین پر، علاوہ ان 5 کے۔ اب میرے بھائی اطمینان سے یہ بتا دیں، سکون سے، اس میں کوئی نہ جھگڑے کی بات ہے، نہ جوش میں آنے کی بات ہے، نہ لڑنے کی بات ہے، ایک اوپن ڈسکشن ہے۔ اس دور میں آپ اس اوپن ڈسکشن کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ جہاں حکومتیں ہیں تو وہاں تو آپ شاید پابندی لگا دیں، جہاں پارلیمنٹ ہے اور جہاں پر اسمبلیز ہیں وہاں آپ کوئی بل پاس کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی نہیں اب فدق کی بات مت کرنا مثلا، لیکن آپ پوری دنیا پہ تو نہیں پابندی لگا سکتے۔ اس وقت علم کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے،
اور پھر نوجوان ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں سنتے کسی کی، تو آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی اگر آپ دونوں کو سچا مان رہے ہیں تو کیا ایک ہی معیار کا سچا مان رہے ہیں؟ سیم؟ دونوں کی صداقت سیم ہے یا فرق ہے؟ اگر سیم ہے تو پھر مباہلے میں یہ دوسرے صاحب کہاں تھے؟ یہ تو صرف 5 کو لے کر جا رہے ہیں، 4 کو، اور 5 کو خود پیغمبر اسلام ہے، وہاں تو اور کوئی نہیں ہے صدیق۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ایک جیسی نہیں ہے تو پھر بتائیے کیا زیادہ ہے؟ جب برابر نہیں تو زیادہ کیسے ہو جائے گی؟ تو کم ہے، جب کم ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جو زیادہ صدیق ہے، جس کی صداقت بڑھ کر ہے، بات اس کی مان لی جائے گی، جس کی کم ہے اس کو نہیں مانی جائے گی۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کمپلیکیشن کہاں ہے اور کنفیوژن کہاں ہے، اور کیوں اس مسئلے کو اس طرح ابھارا جاتا ہے۔ سیدھے سیدھے کہہ دیا جائے کہ ہاں فاطمہ حق پر تھیں، سچ پر تھیں، اور دوسری طرف سے غلطی ہو گئی، اس میں کیا مصیبت آ جائے گی؟ غلطی ہو گئی نہیں۔ اس کے برعکس تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب تک کتابوں میں تو تھا، اگر ہمارے برادران اہل سنت کے جو علماء اور خطباء ہیں وہ علل اعلان اس کو کہنے سے ہچکچاتے تھے، گھبراتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کمپلیکیشن ان کے عقیدے میں ہے، یہ بڑی پیچیدگی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، مشکل ہے، لیکن اس مشکل سے وہ آرام سے نکل سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ تو لیکن اب اس دور میں آپ حضرات نے سنا کہ پاکستان میں ایک ایسے صاحب بھی نکلے کہ جنہوں نے ہسٹری میں پہلی بار کھل کے علل اعلان یہ بات کہہ دی، اور بعد میں کتابیں بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی کہا۔ بھئی کتابوں کو چھوڑو، لیکن کسی نے کتاب میں بھی کھل کے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا غلطی پر ہیں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ وہ غلطی پر ہیں پورے آپ کے مذہب کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ اس پر توجہ کیجئے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب فاطمہ خطا پر تھیں، اس سے آپ کی دین کی پوری عمارت گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، اور اچھوں کی تعداد بہت کم تھی، جن کی تعریف قرآن نے کی ان کی تعداد بہت کم ہے، تو اس پر فوراً ہمیں جواب ہی ملتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اصحاب رسول کے بارے میں ایسا سوچیں کہ ان سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اور وہ ان کے اعمال قابل مذمت ہیں، تو یہ مذمت جو ہے رسول اللہ تک جائے گی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھئی لوگ یہ کہیں گے کہ پھر رسول اللہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اصحاب کی، تو نبی کی تربیت پر حرف آئے گا۔ عجیب بات ہے۔ تو پھر حضرت نوح کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم کے لیے کیا ہے آپ کا خیال؟ پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے جو اصحاب نے حرکت کی ہے وہ سب آپ کیا ان کے انبیاء پر ڈالیں گے؟ لیکن چلے ہم نے اگر مان لیا آپ کی یہ بات، یہ فلسفہ اور یہ منطق اگر ہم مان بھی لیں کہ بھئی نہیں، چونکہ پیغمبر کے اصحاب ہیں، نسبت ان کی طرف ہے، لہذا اگر ہم ان میں کوئی کمی نکالتے ہیں تو ان کی تربیت پر حرف آئے گا کہ نبی نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اصحاب کی۔ یہ پیغمبر تربیت نہیں کر سکے، تبلیغ نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے۔ بھئی وہ باہر کی دنیا میں کامیابی ناکامی کا سلسلہ اور وہ بحث بعد میں شروع ہوگی۔ پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ گھر میں ایک ہی بیٹی ہے، اس ایک بیٹی کو نہیں بتا سکے، ایک بیٹی، اگر آپ ایک بیٹی کی خطا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو نبی کی تربیت پہ حرف نہیں آ رہا ہے۔ عجیب منطق ہے۔ بھئی آپ کی ذمہ داری آپ کے دوستوں کی ہے یا آپ کی ذمہ داری آپ کی اولاد کی ہے؟ اب بتائیے، اگر کوئی آپ کے دوستوں کو برا کہے اس سے آپ کی برائی ظاہر ہو رہی ہے، یا آپ کی اولاد کو کوئی برا کہے اس سے آپ کی طرف یہ برائی جا رہی ہے؟ الزام آپ پر آپ کے دوستوں کا نہیں ہوگا، اولاد کا ہوگا۔ تو بھئی جو آپ منطق لے کر آ رہے ہیں یہاں، اس سے تو آپ کا دین بالکل برباد ہو جائے گا۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم
اصحاب کی مذمت کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کیسے نبی تھے، انہوں نے اپنے اصحاب کی تربیت نہیں کی. تو آپ تو اس سے بدتر جو ہے وہ تصور پیش کر رہے ہیں. اگر فاطمہ خطا پر تھی نعوذ باللہ تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی کیسے نبی تھے، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے، وہ بھی ایک بیٹی. تو نبی پہ بات جا. اب ہم آتے ہیں اس بات پر، بہت دلیلیں ہیں، بہت سی باتیں، اور اس خطبے میں شہزادی نے بہت کچھ دلیلیں پیش کی، سب قرآن سے. لیکن اب ہم جلدی اس خطبے کے تعلق سے آج ہم صرف توحید کا پہلو پیش کریں گے کہ شہزادی نے توحید کا پہلو کس طرح پیش کیا. اور اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں الحمدللہ علی ما انعم سے، یہ عرض کریں کہ روایت میں جو معروف روایت ہے، اور یہ عبداللہ ابن حسن سے روایت ہے، اور بہت ہی معروف کتاب بلاغات النساء سے یہ روایت نقل کی گئی، اور بہت سے شیعہ و سنی علماء نے اس روایت کو نقل کیا. سند پر کچھ لوگوں نے گفتگو کی ہے، لیکن ہم پہلی مجلس میں عرض کر چکے ہیں، اس پر بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن بات ہی کر رہے ہیں کہ جب اب یہ شہزادی آتی ہیں تو کس طرح آتی، اس پر توجہ کیجئے گا. یہ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں جب شہزادی آئیں تو آپ کا انداز کیا تھا، کس شان سے آئیں خطبہ دینے کے لیے، وہ شان بیان کی. تو روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی نکلیں، لاتت خمارها علی رأسها، اپنے سر پر اپنی چادر ڈالی، واشتملت بجلبابها، پہلے تو خمار جو حجاب یا چادر کو کہا جاتا ہے وہ چادر ڈالی، اس پر ایک اور بڑی چادر جلباب جس کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھک لے اوپر سے نیچے تک، وہ بڑی چادر ڈالی. ایک خمار جو روپٹے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایسے کسی بھی کپڑے پر کہ جو جسم کے اوپر کے حصے کو ڈھک لے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک اور جلباب جو بہت ہی ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو جو پورے جسم میں نا، چادر. اور اس کے بعد دیکھیں حجاب در حجاب آپ دیکھ رہے ہیں. حجاب کیا تھا؟ پہلے خمار ڈالا جس کا حکم قرآن نے بھی خمار کا دیا ہے، جلباب کا بھی قرآن نے حکم دیا ہے، جلباب بھی ڈالا، چادر. اس کے بعد اقبلت فی لمۃ من حفدتها، کچھ خواتین جو ان کی عزیز تھیں، رشتہ دار خواتین تھیں یا بہت قریبی دوست تھیں، ان خواتین کے حلقے میں، خواتین ان کو حلقے میں لیا ہوا تھا، درمیان میں جناب معصومہ تھیں اور چاروں طرف خواتین ان کو حلقے میں لیے ہوئے تھیں. وَنِسَاءِ قَوْمِهَا، اپنے قوم کی کچھ خواتین کے ساتھ. تَطَعُ ذُيُولِهَا، چادر جو اوپر کی جلباب جو تھی وہ اتنی طولانی تھی، اتنی بڑی تھی کہ وہ زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی. تو دیکھیں یہ حجاب کے تین گویا کہ یہ پردے ہوئے، پہلا خمار ہے، پھر جلباب ہے، پھر خواتین کا حلقہ ہے. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اس طرح چل رہی تھی جیسے پیغمبر اسلام چلتے تھے، اسی شان سے مشیت رسول اللہ. اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوئی ہیں تو اب چوتھا پردہ آیا، فنیقت دونہا ملاءہ. جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے جن کے درمیان خطبہ دینا تھا، ان کے بیچ میں اور شہزادی کے بیچ میں ایک چادر، ایک پردہ ڈالا گیا، ایک پردہ روکا گیا.
جیسے پردہ ہوتا ہے نا، آپ ڈالتے ہیں کوئی کرٹن، وہ کرٹن ڈالا گیا، شہزادی اس طرف ہے اور کرٹن کے اس طرف، پردے کے اس طرف مرد ہیں۔ مسجد میں ایسا کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، ڈالا گیا، اس کا مطلب لایا گیا، اہتمام اسی طرح کا کیا گیا کہ شہزادی کبھی نکلے نہیں ہے باہر، مردوں میں کبھی گفتگو نہیں کی ہے۔ لیکن اگر کبھی مردوں میں گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ شان ہوتی ہے۔ اتنے پردوں میں یہ 4 قسم کے پردے کر کے شہزادی وہاں پہنچی ہیں، تب جا کر یہ خطبہ دیا۔ اس بات کی بیان کرنے کی شاید اس لیے ضرورت تھی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جناب معصومہ جس شان سے پہنچی ہیں خطبہ دینے کے لیے، وہ یہ انداز تھا آپ کا، اور پردے کی انتہائی یعنی پردے کا انتہائی اہتمام کر کے شہزادی پہنچی تھی۔ اور خاص طور پر ہماری خواتین کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، جن کے لیے کائنات میں کوئی بھی رول ماڈل نہیں، کوئی نہیں، آپ کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کسی بھی نام لیں، کسی مشہور عورت کا نام لیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ، اور یہ آپ کے عقیدے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاتون، کوئی مومنہ ہرگز کسی اور عورت کا نام نہیں لے گی ایز اے رول ماڈل جناب فاطمہ کو چھوڑ کر، نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ بھئی میں ان کی پیروی نہیں کر پا رہی ہوں، اور دعا کریں کہ پروردگار یہ موقع دے، یہ ہمت دے کہ ان کی مکمل پیروی ہم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، پردے کے وہ سارے اہتمام جو شہزادی نے ایک خطبہ دینے کے لیے کیے، اگر وہ سب نہ بھی ہوں، وہ 4 نہ ہوں، 1 یا 2 تو ہو، کچھ تو ہو، اور خدا نہ خواستہ بالکل کچھ نہ ہو، تو پھر شہزادی کی پیروی کیسے ہوگی؟ پھر کیسے ہم مانیں گے کہ ہم نے ان کو رول ماڈل تسلیم کیا؟ یہ ایک پیغام تھا ابتدا میں، اس سے ہمیں کیا کیا سبق لینا ہے زندگی میں۔ اب آئیے، الحمدللہ سے بات شروع ہوتی ہے۔ جس طرح ہر خطبہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، شہزادی نے بھی اپنا خطبہ الحمد سے شروع فرمایا، الحمدللہ علی ما انعم۔ اس پر میں ایک نقطہ بیان کر چکا ہوں، اس کو دہراؤں گا نہیں، اس مجلس سے چونکہ مربوط ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں 5 نہیں 6 مجلس سے میں نے اس موضوع پہ پڑھی ہیں ابھی، اس سے پہلے بھی بہت مجالس ہم اس موضوع پہ خطبہ فجر پہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے تو آپ اس سے مربوط سمجھ لیں۔ الحمدللہ علی ما انعم کہ شہزادی نے اس ایک جملے میں پورے قرآن کو کیسے سمیٹا، اور کیسے جاتے ہی خطبے کے پہلے ہی جملے میں یہ پیغام دے دیا کہ حمد اور انعام یہ قرآن مجید میں ہے، تم اللہ سے دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ میں آج بتانے آئی ہوں کہ تم کس کے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہو، ہدایت کہاں ملے گی، انعمت علیہم کون ہیں، الحمدللہ علی ما انعم، ہم ہیں وہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، جن کے راستے پر چلنے کی ہر مسلمان دعا کرتا ہے۔ اور جب تم کو یہ پتا چل گیا کہ ہم انعمت علیہم ہیں، ہم ہیں وہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، پھر تم کو یہ مشکل نہیں ہوگی پہچاننا کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ظالم کون ہے، اس لیے کہ مغضوب علیہم ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے مقابلے پر آ جائے یا ہم اس کے مقابلے پر چلے جائیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کا جملہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا الْحَمْ، اس کا شکر ہے جو اس نے ہمیں الہام اس نے فرمایا۔ الہام ہر ایک پر نہیں ہوتا، ہاں ایک جنرل الہام ہے، جیسے وحی کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل وحی اللہ کرتا ہے، شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے وحی کی ہے، اسی طرح کا الہام ہر انسان، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ الہام ہر نفس کو اللہ نے کیا ہے، اچھائی برائی ہر نفس کو دکھا دی، لیکن ایک خصوصی الہام ہے یہاں شکر کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، بلاغت ہے، اس بھئی خطبہ ہے، کس کا ہے؟ جناب معصومہ کا خطبہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہاں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں الہام سے مراد شہزادی وہ الہام لے رہی ہیں جو ان کے لیے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ
جنرل جو الہام ہو رہا ہے انسانوں پر اس کی بات کرو، نہیں، یہ بات نہیں درست. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ شکر استعمال ہے. لفظ شکر آپ اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب کوئی نعمت آپ کو ملی ہو. آپ کسی اور کو ملنے والی نعمت پر خوش ہو سکتے ہیں، آپ کسی اور کو ملنے والی نعمت پر نعمت دینے والے کی تعریف کر سکتے ہیں، حمد کر سکتے ہیں، ثنا کر سکتے ہیں. شکر نہیں کر سکتے، شکر نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چلتے چلتے ایک ایسے راستے سے گزرے، بہت شاندار آپ کو مکان نظر آیا، بہت خوبصورت بہترین بنگلہ نظر آیا. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مکان دیا. کس کو دیا؟ یہاں لفظ شکر نہیں استعمال ہوگا. آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے بندوں کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ اتنا خوبصورت مکان بنا لیں. لیکن اگر ہمارا مکان نہیں ہے، یا ہمارے رشتہ دار کا نہیں ہے، یا ہمارے عزیز کا نہیں ہے، ہمارے دوست کا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے لفظ شکر کا استعمال نہیں کریں گے. لفظ شکر کا استعمال وہیں پر ہوتا ہے جب نعمت آپ تک پہنچے اور براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، کسی ذریعے سے آپ اس سے مربوط ہوں اس نعمت سے، تب وہاں شکر ادا ہوتا ہے. تو شہزادی یہاں الہام کی بات جو کر رہی ہیں، یہ وہ الہام ہے جو اہل بیت کے لیے مخصوص ہے، جو ان کے لیے مخصوص ہے. مطلب ابتدا ہی میں کہہ دیا کہ بعد میں تم جو میری باتیں سنو گے اس پورے خطبے میں سنتے رہنا، لیکن میں ابتدا ہی میں بتا دیتی ہوں کہ میں جو کچھ کہتی ہوں الہام الہی سے بات کرتی ہوں. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے. اگر میں آج صدق مانگنے کے لیے آئی ہوں تو مجھ کو رد کرنا خدا کو رد کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم الہام سے بات کرتے ہیں، غیر الہام ہم بات نہیں کرتے. صلوات اللہ محمد علیہ. ایک ایک جملے کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے پورے حصے کا خلاصہ پیش کر دینا ہے توحید کے تعلق سے آج، تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں اور دوسرا حصہ جو رسالہ کے تعلق سے ہے کل اس پر گفتگو ہو جائے. اب آپ والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وہ تمام نعمتیں جو اس نے ابتدائی دی. ایک ایک لفظ کی تشریح اتنی حسین و خوبصورت ہے. یعنی کچھ نعمتیں وہ ہیں جو آپ مانگتے ہیں تو ملتی ہیں، اکثر نعمتیں آپ کے پاس وہ ہیں جو آپ کو بغیر مانگے ملی. آپ نے مانگا تھا یا اللہ مجھے ہاتھ دے دینا، ہاتھ میں 5 انگلیاں پوری سلامت ہوں، آپ نے کہا تھا نہیں. ایسی، یہ تو میں نے ایک دم آپ کو ایک مثال دی، ایسی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نعمتوں کی مثالیں آپ کے پاس آئیں گی جو آپ کو ملی ہیں بغیر مانگے. وعموم نعم ابتداءها، وہ نعمتیں جو اس نے ابتداءً ہم کو دی. اور کبھی کچھ نعمتیں اللہ دیتا ہے جزا میں. آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا. آپ حسن سلوک سے اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے پیش آئیں، اللہ آپ کو جزا دے گا. آپ اپنے ان لاس سے خاص طور پر اخلاق سے پیش آئیں، صبر کریں. اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم ہو اس کا اللہ اور بھی زیادہ آپ کو ثواب دے گا. یہ جزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے آپ کے ایک اچھے عمل کی بنا پر. نہیں، ایک یہ ہے کہ بغیر استحقاق کے بھی خدا دے رہا ہے، ہم مستحق نہیں اس نعمت کے، پھر بھی مل رہی. وہ سبوغ آلائیں، وہ اللہ کی نعمتیں جو بے کثرت ہیں، یعنی جیسے کہ اللہ نے انڈیل دی ہیں ہم پر نعمتیں. وہ تمام اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے، جمع عن الاحصاء عدد، کوئی شخص اس کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہر جملے پر قرآنی آیت پیش کی جا سکتی ہے، لیکن میں بہت جلدی گزر رہا ہوں تاکہ میری خواہش یہ ہے کہ ان 5 مجلسوں میں جلدی جلدی ہم اس خطبے کا اتنا کچھ جو ہے بیان آپ کے سامنے پیش کر سکیں کہ جو یاد رہے ذہنوں میں، اور جب آپ دوبارہ خطبے کو پڑھیں تو آپ کو لطف آئے. جمع عن الاحصاء عددها،
کوئی شخص اس کے تعداد کو معین نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. وَنَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَتُهَا، اور اس کی جزا کتنی ملنے والی ہے اس کو بھی کوئی محدود نہیں کر سکتا. وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، اور یہ کب سے مل رہی ہیں اور کب تک ملیں گی یہ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے ندبہم وندبہم لاستزادتها بالشکر لاتصالها. واہ کیا بات، سبحان اللہ. یہ شہزادی کا خطبہ ہے. آپ دیکھیں کہ کن حالات میں خطبہ آ کر شہزادی دے رہی ہے، مگر کس بلاغت کی پیٹ پر. کمال کا خطبہ ہے. بس اس کے علاوہ الفاظ کسی کے پاس نہیں ہو سکتے اس کی تعریف کرنے کا. ہے نہیں، کون تعریف کرے گا جناب معصومہ کے کلام. یہ سمجھئے کہ پورا نہج البلاغ اگر آپ پڑھنا چاہیں نا اس خطبے کو پڑھ، سارا نہج البلاغ یہاں مل جائے گا. پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یہاں آپ کو اس خطبے میں مل جائے گا. کمال ہے. وَنَدَبَهُمْ لاستزادتها، اتنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، نعمتوں کی کیفیتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب فرماتی ہیں اللہ نے یہ نعمتیں دے کر اپنے بندوں کو دعوت دی، بلایا، آواز دی کہ آؤ میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں نعمتیں، اور دوں گا. لاتصالها، اور ایسی نعمت دوں گا کہ جو متصل ہوں گی، یہ کے بعد دیگر مسلسل آئیں گی. آؤ اور لو نعمتیں مجھ سے. صرف ایک کام تم کر دینا، تمہیں نعمتیں یقیناً ملتی جائیں گی اور زیادہ ہوں گی. کیا؟ بالشکر. شکر کرو، شکر کرو گے تو تم کو اور وہ نعمت ملے گی. اور لاتصالها، اتصال کے ساتھ ملے گی، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں آئے گا. کیا بات ہے. نعمتیں بلا فصل ملتی چلی جائیں گی تم. اب سوچ لے کہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نعمت، تم کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو. قرآن نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے. شہزادی اسی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ خدا نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں اور دوں گا، اور متصل نعمتیں دوں گا، بلا فاصلہ دوں گا، بلا فصل نعمتیں دوں گا. مگر چونکہ شہزادی نے ابتدا میں انعام کا ذکر کر کے اشارہ کیا اس عظیم ترین نعمت کی طرف جو نعمت ہدایت ہے، جو شہزادی کے ذریعے سے اور شہزادی کے خانوادے کے پاکیزہ خاندان کے ذریعے سے، بالہا و بنیہا، ان کے ذریعے سے جو ملی، اس نعمت کا اگر آپ تصور کریں، پیغمبر اسلام سے بڑی نعمت اور کائنات میں کون سی ہوگی، اس کا تصور کریں تو اس پر بھی یہ قانون اپلائی ہوگا کہ تم اگر شکر کرو گے تو ہم تم کو اور دیں گے، ویسی نعمت دیں گے اور متصل دیں گے اور بلا فصل دیں گے. نبی پر شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے ایسا نبی دیا. اب نبوت تو ختم ہو گئی، نبی نہیں آئے گا، مگر نبی جیسا آئے گا. ہم تم کو علی دیں گے. شکر ادا کرو حسن ملیں گے، شکر ادا کرو حسین ملیں گے، شکر ادا کرو امام زین العابدین ملیں گے، اور شکر کرو امام سجاد ملیں گے، اور شکر ادا کرو امام باقر ملیں گے، شکر ادا کرو امام صادق ملیں گے، شکر ادا کرو امام کاظم ملیں گے، اور شکر کرو امام رضا ملیں گے، اور شکر کرو امام تقی ملیں گے، اور شکر کرو امام نقی ملیں گے، اور شکر کرو امام حسن عسکری ملیں گے. اور شکر کرتے چلے جا رہے ہو تو اب ہم تم کو نعمت دیں گے ایسی کہ جو متصل ہوگی قیامت کی باقی تمام نعمتوں سے. ہم تم کو امام آخر، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا وجود ذی جود جیسی نعمت عطا کریں گے. صلوات اللہ محمد. گویا ہو سکتا ہے شہزادی نے اس وقت یہ اشارہ کیا اس لیے کہ مفاہیم ہیں، ہزاروں مفاہیم ہیں اس خطبے میں. انسان جتنا چاہے، جتنا غور کرے گا، جتنا غور کرتا چلا جائے گا، اتنے مفاہیم سامنے آتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کو بتا رہی ہوں کہ علی ابھی نبی کے بعد پہلی نعمت جو اللہ امت کو دے رہا ہے، علی تم نے نبی کی قدر نہیں کی، تم کو علی نہیں ملے. علی کا کیا نقصان ہوا؟ امت کو علی نہیں ملے، امت علی سے محروم ہو گئی، امت اس نعمت سے تم محروم ہو گئے. اور جب تم اس سے محروم ہو گئے
تب اس کے بعد تم کو متصل نعمت اس سے ملے گی نہیں، نبی سے متصل کوئی نعمت تم کو نہیں ملنے والی، اس لیے کہ تم نے اس نعمت عظما کا جو نعمت ہدایت ہے ان ائمہ کی معصومین کی صورت میں، تم نے اس کی ناقدری کی۔ واستحمد الى الخلائق باجدالها وثنى بالندب الى امثالها، ہم تم کو اور دیتے چلے جائیں گے۔ اب وقت تمام ہو رہا ہے اور بالکل تنگ وقت رہ گیا، میں جلدی سے واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب یہاں سے پھر کلمہ شہادت شہزادی شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے اس پہلی مجلس میں، جس کو میں اب اس سیریز کی پہلی مجلس مان رہا ہوں، اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس خطبے پر اگر 100 مکمل ایک ایک گھنٹے کی تقریریں کی جائیں تو ناکافی، 100۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو یوں سمجھے کہ اس خطبے کے صرف تعارف پیش کیا جا رہا ہے، انٹروڈکشن ہے ان تمام مجالس میں، اس کی تشریح تو نہیں ہو سکتی ہے۔ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلا، لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تعویل اللہ نے اخلاص قرار دیا ہے۔ اخلاص کو اس کی تعویل، یعنی اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اخلاص ہے، اسی لیے سورہ توحید کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، صرف خالصتاً اللہ کی طرف توجہ، اس کی عبادت، اخلاص۔ تو مفہوم اور تعویل اس کلمے کی جب تک حقیقت کلمہ سمجھ میں نہیں آئے، مفہوم کلمہ سمجھ میں نہیں آئے، تمہارا کلمہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اتنے مسلمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روز کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے عقیدے کو دیکھیں، کتنا دور ہیں وہ لا الہ الا اللہ سے، اس کو آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امین من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن فرمایا ولیکن بشروطها، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وانا من شروطها، اور میں ان شرطوں میں سے ایک ہوں۔ امام رضا کن میں سے ایک ہے؟ اماموں میں سے ایک، معصومین میں سے ایک۔ اس کا مطلب یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم صرف وہی سمجھتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں جن کو اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقی تشریح کے لیے خود معین کیا، اور وہ کوئی نہیں سوائے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ وضمن القلوب موصولہ، دلوں میں ایک کلمہ اتار دیا ہے، فطرت میں رکھا ہے۔ اگر ایک بچہ پروان چڑھے بغیر کسی خارجی انفلوئنس کے تو اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کے وجود کا یقین اس کو ہوگا۔ یہ جو آج کل ایتھیزم بہت ہی زیادہ پھیل رہا ہے، یہ آگے کے تمام جملے اس کی رد میں ہیں، بہت شاندار انداز سے، خوبصورت اور حسین پیرائے میں شہزادے نے ایک ایک جملے میں ان کو رد کیا ہے، ان کے تمام، یعنی میں کہتا ہوں نوجوانوں کو یہ خطبہ اور کم سے کم یہ جو پارٹ ہے لا الہ الا اللہ والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید والے حصے کو تشریح سے، تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنے سٹرونگ ہو جائیں گے اپنے یقین میں، اتنی جلدی آ کر آج کل ایتھیسٹ جو ہے نا وہ ایمان کو ڈگمگا دیتے ہیں، اچھے بڑے بڑے لوگوں کو، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، بچے تو بیچارے ہیں عزت میں۔ سب سے بڑا خطرہ آج ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایتھیزم ہے۔ اللہ کی وجود ہی میں شک ڈال دیا کہ ہے بھی کہ نہیں، اب باقی چیزیں تو ختم۔ بنیاد تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، بنیاد تو کلمہ توحید ہے اسلام میں۔ آپ خدا ہی پر اگر یقین نہیں رکھیں تو پھر کس پر یقین رکھیں؟ اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے دین؟ تو لا الہ الا اللہ کے لیے فرمایا کہ یہ دلوں میں ہے، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔
وہ انار آپ کہیں کیسے فطرت میں رکھا ہے؟ تو فرماتی ہیں وہ انار فی الفکر معقولہ، ذہن میں فکر میں اللہ نے اس کے دلائل ڈال دیے ہیں، محفوظ کر دیے ہیں. یعنی عقل اللہ کے وجود کو اور اللہ کے وحدانیت کو خود آرام سے قبول کر لیتی ہے. آپ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے، ہم کیوں ثابت کریں گے خدا ہے؟ خدا تو ہے، موجود ہے. جو انکار کرے وہ ثابت کرے، الٹا آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ثابت کرو خدا ہے. ارے بھائی اگر دور سے آپ کو دھواں اٹھتا نظر آئے کسی جگہ سے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہاں آگ لگی. اب ہم سے نہیں ثابت کریں کہ وہاں آگ لگی. ابھی دھواں نہیں، آگ کو ثابت کریں. کمال کی بات بھئی، یہ پوری کائنات موجود ہے، اس کائنات کا وجود اس کا ذرہ ذرہ ثابت کر رہا ہے. کسی نے اس کو پیدا کیا، آپ کریں پیدا کرنے والوں کو ثابت کرو. یہ تو جہالت کی بات ہے. فلسفی بن کر فلاسفر، ارے کیسے فلسفی ہو تم؟ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، 4 آدمیوں کی، 5 آدمیوں کی، ایک آدمی کی آواز آ رہی ہے، انسان کی آواز آ رہی ہے گھر سے. ہم نے کہا اس گھر میں تو کوئی آدمی موجود ہے، لگتا ہے گھر خالی نہیں ہے. ہم سے کہہ رہے نہیں ثابت کرو کو کیسے کوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں تم ثابت کرو کہ نہیں ہے. اس آواز آنے کے بعد آوازیں آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، ابھی آ رہی ہے آواز. سنو، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ ایک کمرے میں چلے جائیے، میری تو آواز آپ کو آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے تقریر چل رہی ہے، مجلس چل رہی ہے، ثابت کریں چل رہی ہے. ارے بھی آواز آ رہی ہے، مجلس چل رہی ہے، موجود ہے، آواز آ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں مولانا پڑھ رہے ہیں. تو جو چیز موجود ہے اور وہ موجود کسی اور موجود کا پتہ دے رہا ہو تو وہ خود ثبوت ہے. آپ ثابت کریں کہ نہیں ہے. من الاوہام کیفیت. اس کے بعد فرماتی ہے انار فی الفکر معقولہ، معقول عقل میں اللہ کا وجود ثابت ہے. وہ نادان ہے، وہ کیسے بچے میں کہتے ہو تم کیسے اسکالر ہو یا کیسے تم اسٹوڈنٹ ہو کہ تم ان نادانوں سے اتنی جلدی متاثر ہو جاتا ہو کہ where is God, where is God? You should prove that there is no God. You tell us how you can say there is no God and the whole universe came into existence by itself. How it is possible? پھر فرماتی ہیں کہ الممتنع من الابصار رؤیت. ایک جملے پر گفتگو ہو سکتی ہے، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اب کوئی کہے کہ دکھاؤ کہاں ہے خدا، نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اللہ پر یقین کیسے کریں؟ تو امیر المؤمنین نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے، جب ایک بار آپ توحید کے سلسلے میں اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ اس طرح بیان کریں جس سے آپ نے خدا کو دیکھا ہے، آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں. ہم نے فرمایا کہ تو کیا میں بغیر دیکھے اس کی عبادت کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ تو کہا اچھا تو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں. فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، اور یہ قرآن کا جملہ ہے، لا تدرکہ العیون، امام نے فرمایا بمشاہدۃ الابصار. آنکھیں اس کو آنکھوں کے ذریعے، ظاہر آنکھوں سے خدا نظر نہیں آتا، آنکھیں اس کو نہیں درک کر سکتی. ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن دلوں نے اور عقل اور فکر نے اس کے وجود کو حقائق ایمان کے ذریعے سے قبول کر لیا. خدا کا وجود is very logical, it is not illogical. To refute his existence is illogical. To refuse to accept that there is a God and he is one is illogical, totally illogical. امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ عمیت عین لا تراک علیہا رقم. وہ آنکھ نابینا ہے، وہ آنکھ نابینا ہے، وہ شخص نابینا ہے جو تجھے اپنے اوپر رقیب نہ پائے، یعنی
وہ یہ نہ دیکھے کہ خدا مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے. جو آنکھ تجھے خود اپنی طرف دیکھتا ہوا نظر نہ آئے، جس کو تیری آنکھ تجھے دیکھتا ہوا کہ تم ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ آنکھ نابینا ہے. لیکن باہر کیف اب ظاہر ہے کہ موضوع جو ہے میں نہیں پورا کر سکا ہوں اور وقت تمام ہو رہا ہے. میں ایک دو جملے اور پیش کر دیتا ہوں، 2-3 منٹ اوپر چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 گھنٹے میں ہم انشاءاللہ گفتگو تمام کرنے کی کوشش کریں. تو من الابصار رؤیتہ، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. اب یہاں ایک اختلاف ہے. ہمارے برادران اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نظر آئے گا، آج نہیں تو کل نظر آئے گا، اور اس کے لیے عجیب عجیب احادیث اور روایات ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، اگر اس پر گفتگو ہو تو اس میں خود پورا ایک وقت چاہیے، مکمل 1 گھنٹہ. لیکن مختصر یہ کہ خدا نظر آئے گا اور اس کی پنڈلی نعوذ باللہ استغفر اللہ نظر آئے گی. عجیب کیفیت. اور یہ معتبر کتابوں میں، جن میں مثلا بخاری جیسی کتاب موجود ہے، کتاب التفسیر میں اگر آپ جا کر پڑھیں کہ اللہ اپنی جو ہے پنڈلی کھولے گا اور سب لوگ اس پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے. پھر ایک تو اس سے بھی عجیب و غریب روایت ہے کہ اس کو بیان کرتے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، ہم خدا کو دیکھیں گے، خدا ہمیں دیکھے گا. استغفر اللہ. خدا ہم کو دیکھتا ہے، ہم خدا کو نہیں دیکھتے، نہیں دیکھ سکیں گے. حضرت موسیٰ سے کہتے تھے لن ترانی، کبھی تم ہم کو never, you will never be able to see. ومن الالسن صفتہ، تو آنکھیں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی اور زبان بھی اس کی صفات کو بیان نہیں کر سکتی. اب یہ کیوں نہیں بیان کر سکتی؟ وقت نہیں ہے. لیکن آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھا کر پڑھیں تو اس جملے کی تشریح امیر المومنین فرمائیں گے وہاں، بہت ہی حسین پیرائے میں، بہت شاندار طریقے سے. اور وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، نہ زبان اس کی صفت بیان کر سکتے کہ خدا کیسا ہے، نہ فکر اوہام وہم گمان کہ وہ دائرے میں آ سکتا ہے. یہ کیسے کہ سوچ بھی نہیں سکتے خدا کون ہے. اس کے لیے بھی آپ نہج البلاغہ آپ کو پڑھنا. یہ بڑا زبردست خطبہ ہے، یہ بڑا زبردست خطبہ ہے. اس کی تشریح کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا اور آپ کو نہج البلاغہ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا اس خطبے کو سمجھنے کے لیے. اوہام میں اس کی کیفیت کیوں نہیں آ سکتی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خبردار خدا کو اپنے تصور میں، فکر میں لانے کی کوشش مت کرنا. اگر تم نے خدا کو فکر میں لانے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ خدا کا تصور، خدا ایسا ہوگا، اپنے ذہن میں تصور، اس کی تصویر بنانے کی کوشش کی، خیال میں، تصور میں، تو وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوگا، خالق نہیں. اب یہاں سے ایک بہت ہی اہم مضمون شروع ہوتا ہے اور میں اس کو یہاں ترک کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، صرف اس کی ہیڈ لائن آپ کو دے کر. اور یہ اہم کیونکہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے میں کل نبوت کے ساتھ اس کو شامل کر دوں گا. اور نبوت کا جو موضوع ہوگا وہ اس سے بہت ہی مربوط ہے، بہت متصل ہے. اس لیے محسوس نہیں ہوگا کہ ہم کسی اور موضوع کی طرف چلے گئے. موضوع وہی ہوگا. تو یہیں سے ہم توحید کے ان جملوں کو آپ پڑھ کے آئیں گے اور بعد میں رسالت کے تعلق سے جو ہے اس میں اس کی بھی جو ہے آپ تلاوت کر کے اور اس کا کچھ مطالعہ کر کے تشریف لائیں. اس میں شہزادی نے خدا نے کیسے کائنات کو خلق کیا ہے، اس کی قدرت کا جو ذکر کیا ہے. یہ بھی وہ لوگ جو خدا کی قدرت کو نہیں مانتے، یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ جو ملحدین ہیں، زبردست جواب شہزادی نے دیا. آپ بہت مطمئن ہو جائیں، ہمارے بچے مطمئن ہو جائیں اس خطبے کے ان جملوں کی تشریحات سننے کے بعد. انہیں کوئی ایتھیسٹ بہکا نہیں سکتا، بلکہ آپ کے سامنے وہ عقل اور فکر اور منطق اور سائنس کے اعتبار سے بہت چھوٹا نظر آئے گا آپ کو وہ شخص.
اور آپ بہت عظیم اس کے سامنے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ لوجیکل دلائل آئے. اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کل کریں گے، اور وہیں سے پھر اس کے بعد نبوت کا ذکر ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. اب شہزادی نے کیا کہا کہ ہر بات خدا کے تعلق سے عقل و دلیل سے ثابت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یعنی آپ شروع سے لے کر آخر تک جہاں تک ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ جملوں پر توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس انداز سے شہزادی نے توحید سے بات کو شروع کیا اور کتنا ان ڈیپتھ گئی ہیں. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے خطبوں میں؟ یہ ہوتا ہے کہ خطبہ شروع کیا حمد سے اور اس کے بعد صلوات، حمد و صلوات کے بعد بس سیدھے مطلب پر آ گئے. تو سوال یہ ہے کہ اتنا طولانی خطبہ اور اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ توحید کا تذکرہ، اس کا فدق سے کیا تعلق ہے؟ یہ فدق سے کیا اس کا ربط ہے؟ وہ تو گئی تھی فدق کی زمین اپنی واپس لینے کے لیے کہ لاؤ میری زمین دے دو، تم نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ ہے، اسے مجھے واپس کرو میری زمین. تو یہیں سے بات شروع کر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطاہرین کر کے بس اپنی بات پہ آ جاتی. لیکن نہیں، توحید پر یہ گفتگو اور اتنی تفصیل سے گفتگو شہزادی فرما رہی ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا جو بنیادی حکم ہے توحید کو قبول کرنا، دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہنا. مجھے یہاں آ کر تمہیں وہ درس اور سبق دینا پڑ رہا ہے جو میرے بابا 23 سال تم کو دیتے رہے، اس کو شہزادی دہرا رہی، وہ سبق پورا ایک ایک جملے میں پورے مفاہیم پیش کر رہی ہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ خود شہزادی جو الہام الہی سے بات کر رہی ہیں وہ اپنی بات میں کتنی سچی ہیں. مگر ایک سوال یہاں پر ہر مسلمان سے کیا جا سکتا ہے. ان سے پوچھیں کہ جب شہزادی آئی ہیں اس شان سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس پردے میں تشریف لائیں اور جب مسجد میں داخل ہوئیں تو کتنے لوگ تھے بتاؤ ہسٹری میں کہ جو شہزادی کے آنے پر سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ایسے لوگ ملیں گے جو کھڑے ہو جائیں تعظیم کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ملتا کہ کوئی کھڑا ہوا ہو تعظیم کے لیے. کیوں؟ جبکہ سب نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام فاطمہ کے آمد پر سروقت تعظیم کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. فاطمہ آئی، نبی کھڑے ہو، فاطمہ کے آنے پر نبی کھڑے ہو. اللہ اکبر، 18 سال کی مختصر سی زندگی ہے شہزادی کی. یہ کتنے سال ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں اس عمر کی جو بچیاں ہیں انہیں بچیاں ہی کہا جاتا ہے. 18 سال کی ہیں، ابھی نوجوان ہیں. لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شہزادی کی مصیبتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. 18 سال نہیں، یہ تو مصیبتوں کی پیک ہے شہزادی کے لیے. ماں جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے کے جرم میں ان کو جو اذیتیں دی گئیں، ان اذیتوں میں بھی شہزادی شامل رہی. اور کیا عمر تھی؟ 5 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 5 بعثت میں آپ کی ولادت ہوئی، ہجرت کے سے پہلے بعثت کے موقع 7 سال پہلے.
اور ولادت کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد، ولادت کے 2 سال بعد تمام بنی ہاشم، پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ ان کے ساتھ شعب ابو طالب میں محصور کر لیے گئے۔ اب یہ حصار شعب ابو طالب، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حصار تھا اور وہ یہ سیج تھی کہ جس میں باہر سے کسی طرح کی کوئی غذا نہیں آنے دی جا رہی تھی، اور جو لوگ اندر محصور تھے ان کے پاس غذا نہیں تھی، پانی کی کمی تھی، حد یہ ہے کہ پتے کھا کھا کے گزار رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ایسے موقع پر ایک بچی جس کی عمر 2 سال کی بھی نہیں ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی، اور 3 سال تک اس پر کیا گزرتی رہی۔ 3 سال، یعنی جب ان کی عمر 5 سال کی، 3 سال تک یہ چھوٹی بچی ایسی کیفیت میں کتنی مصیبتوں میں گرفتار رہی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ سیج ختم ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہوا اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ فوراً بعد 4 یا 5 سال کی ہیں جناب معصومہ، اور اس موقع پر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کس بنا پر ہوا؟ ان اذیتوں کی بنا پر کہ جو شعب ابی طالب میں دونوں کو اٹھانی پڑی، ان تکلیفوں کی بنا پر شہزادی پر کیا کچھ نہ گزر گئی ہوگی۔ آج ہم کربلا کے ان مظلوم بچوں کو روتے ہیں بے شک، مگر کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جو کچھ گزری ہے کربلا کے بچوں پر وہ فاطمہ پہ بھی بچپن میں گزر چکی ہے۔ خدا جانے کب پانی ملتا ہوگا، خدا جانے کب کھانا ملتا ہوگا اس چھوٹے سے، اور اس کے بعد پھر جب 4 سال کی ہیں اب ماں کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ 4 سال کی ماں کا سایہ سر سے اڑ جا رہا ہے۔ میں کہتا ہاں شہزادی، جو آپ پر مظالم ہوئے وہی تسلسل آگے بڑھتا ہے۔ اب جب خود 18 سال کی ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو ایک بچی ہے 4 سال کی جو اپنی ماں کی ساری مصیبتیں دیکھ رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں گا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ شہزادی، آپ پر کتنی مصیبتیں بچپن سے پڑی ہیں، لیکن ام المصائب زینب کو کہا جاتا ہے۔ اتنی مصیبتیں پڑنے کے بعد بھی ام المصائب زینب کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ کے سامنے ماں کا انتقال ہوا۔ بے شک ماں کے دم فاطمہ کی نگاہوں کے سامنے نکلتا ہے، آپ ان کی نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور چھوٹی سی بچی ہے جو ماں کو دیکھ رہی ہے۔ مگر شہزادی اپنے آپ نے ماں کو زخمی نہیں دیکھا تھا۔ یہ زینب ہے جس نے وہ منظر دیکھا ہے جب در و دیوار کے درمیان بی بی پیسی جا رہی ہے اور زمین پہ گر کے آواز دیتے فضا میری مدد کو پہنچو۔ اس آواز کو زینب بھی سن رہی ہے، ام کلثوم بھی سن رہی ہے، حسن و حسین بھی سن رہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن یہ کہا کرتے تھے، ارے میری نگاہوں کے سامنے سے وہ منظر نہیں جاتا کہ جب میری ماں زمین پہ گر کے آواز دے رہی تھی، کوئی ہے میری مدد کو پہنچنے والا۔ میں کہوں گا مگر ام المصائب اپنی نگاہوں کے سامنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی ہے کوئی میرے بھائی کو بچانے والا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز پہلے بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معصوم رکھ۔ خداوندہ جن مؤمنین نے اس مجلس کے انعقاد میں کسی طرح بھی حصہ لیا تو اجر جزیل کرامت فرما۔ جناب معصومہ کی عظمت، ان کے فضائل اور ان کے مصائب بیان کرنے اور سننے اور بہتر طریقے سے توفیق عنایت فرما۔ جو مومنین بیمار ان کو صحت و شفا عنایت کر، امام زمانہ کے تعجیل فرما، ان
51 انصار میں داخل شامل ماتم حسین